تو شریعت مطہرہ نے سبھی کی اصلاح کی ہے، یعنی شریعت ایک ایسا سبجیکٹ ہے اس پر اگر انسان پڑھنے اور سننے کے بعد عمل کر لے تو کبھی گناہ کرنے کی نہیں سوچے گا، کیونکہ شریعت میں کچھ وہ احکام ہیں جو عمل سے متعلق ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں شریعت نے کرنے کا حکم دیا، مگر جن کاموں یا عمل سے بچنا ضروری ہے وہ بہت سے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے شراب نوشی، یعنی شراب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم آپ کو شراب کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ شراب پینا کیسا ہے، اور شراب پینے سے کیا کیا نقصانات ہیں، اور شراب سے کیوں بچنا چاہیے۔ شراب سے اس لیے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کو شیطانی عمل بتایا ہے، لیکن آج کل انسان شراب پینے کو مردانگی اور امیری سمجھتا ہے۔ در حقیقت یہ مردانگی نہیں بلکہ بے وقوفوں کا عمل ہے، کیونکہ اس کے پینے سے انسان کے جسم میں جان نہیں رہتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی اعضاء بے جوڑ ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل کچھ وقت کے لیے جاتی رہتی ہے، اور شراب کی حالت میں انسان اپنے گھر والوں کی معرفت کرنے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ تو اب بتاؤ میرے بھائیوں، جس چیز میں اس طرح کی اتنی برائیاں ہوں تو آخر اس میں کس طرح کی مردانگی، بلکہ یہ حقیقت میں ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یعنی تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، اس جگہ پر مینار بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک یعنی سوکھ جائے تو میں اس جگہ پر جانور تک نہ چراؤں۔ اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ شراب نوشی کتنا بڑا گناہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کس قدر خوف خدا تھا۔ اب ہم آپ کو شراب پینے سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو شراب پینے کے بہت سے نقصانات ہیں جن کو ہر انسان جانتا اور مانتا ہے، مگر کچھ ایسی خرابیاں اور نقصانات ہیں جن کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اسے لوگوں پر ظاہر فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شراب سے انسان خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو نماز کی بھی فکر نہیں رہتی، طرح طرح کے لوگوں سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ دوسری خرابی ہے جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کون سی چیز حرام ہے کون سی حلال، کیا جائز ہے کیا ناجائز، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ جسے چاہتا ہے اسے گالی گلوچ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بے جا مارتا پیٹتا ہے، غرض کے ہر شیطانی عمل کام کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں شراب کے نتیجے اور وبال بیان فرمائے ہیں کہ شراب نوشی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض و عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو اس بدی میں مبتلا ہوتا ہے وہ ذکر الہی اور نماز کی پابندی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شراب نوشی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پینے سے انسان کی زندگی کس قدر مصیبتوں میں آ جاتی ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی برائیوں کو اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہذا جو شخص اس کو پیے گا اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسی حالت میں مرے گا تو وہ زمانہ جاہلیت میں مرے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر پھر وہ دوسری تیسری اور چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن نماز بھی نہیں قبول کرتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی نہیں قبول فرمائے گا، اور پھر ان لوگوں کو نہر خبال سے پلائے گا۔ نہر خبال کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کے پیپ کی نہر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شرابیوں کو پلائے گا۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، اسی طرح کے اور بھی بہت سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کو پڑھنے اور سننے کے بعد کوئی بے غیرت شخص ہوگا جو شراب نوشی کو نہ چھوڑے گا۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس بلا سے محفوظ اور مامون رکھے۔